اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بندے کو جو ہدایت ملتی ہے یہی بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جتنی نعمتیں بندے کو ملتی ہیں وہ نعمت تب ہی بنتی ہیں جب بندے کے پاس ہدایت ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو فرمایا جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری بندے کے لیے زحمت بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہدایت ملے گی تو ہی بندہ جنت کا حقدار بنے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، فرعون کے پاس تخت تھا لیکن ہدایت نہیں تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بن گیا۔ نمرود کے پاس حکومت تھی لیکن ہدایت نہیں تھی، تو دنیا کے اندر اس کا نام ایک کافر کے طور پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نافرمان کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اور آخرت کے اندر کیا ٹھکانہ ہے وہ تو قرآن پاک میں واضح طور پر بیان فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب۔ پھر آگے آپ چلیں، ابو جہل کو دیکھ لیں، مکے کا سردار تھا، یہ نعمت اس کے پاس تھی لیکن ہدایت نہیں تھی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گیا، دین اسلام کی دولت سے محروم رہ کر۔ تو فرمایا جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ نعمت بھی تب ہی بنتی ہیں جب بندے کے پاس ہدایت ہوتی ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو کوئی نعمت بندے کے لیے نعمت نہیں بلکہ ساری نعمتیں زحمت بن جاتی ہیں۔ اچھا یہ تو تھا نا غیر مسلموں کا معاملہ، اس کے برعکس دیکھیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر دنیاوی طور پر غلام تھے، اسلام قبول کیا، جب ہدایت مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک آنے والے سارے لوگوں کے سردار بن گئے۔ اب قیامت تک جتنا بھی بڑا ولی آ جائے، کوئی غوث قطب ابدال آ جائے، ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دیگر صحابہ کرام کو دیکھیں جو ظاہری طور پر غلام تھے پھر آزاد ہوئے، دین اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے، اب قیامت تک کے لوگوں کے سردار اور ان کے بڑے بن گئے اور کوئی بھی ان کے مرتبے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے ہدایت کا فائدہ، اور وہ تھا ہدایت نہ ملنے کا نقصان۔